نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ کی تین عظیم نشانیاں اور تین عظیم نعمتیں امت مسلمہ کو حاصل ہیں، اور ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ ایک قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی نعمت عطا بھی فرمائی ہے، اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کرنا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دینے والے حضرات یہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام اللہ تعالیٰ اپنا کام ان سے لے رہے ہیں۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیا میں بہت نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہر نیکی جو ہے وہ اللہ کا کام نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی حفاظت یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے جو حفاظ ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں۔ دوسری چیز مکہ مکرمہ حرم شریف ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اس لیے کہ یہاں کے لوگ بہت سارے لوگ یہاں پر ایمان نہیں لائے، اور وہ شرک میں مبتلا تھے اور مسلمانوں کو ایذائیں پہنچاتے تھے، تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہجرت فرمائی۔ پھر اسی شہر کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا جہاد چلتا رہا، تو سن 8 ہجری میں جا کے مکہ فتح ہوا، اور یہاں سے بت نکالے گئے، اور اس کو شرک سے پاک کرنے کا آغاز ہوا ہے، بالکل مکمل پاک نہیں ہوا۔ سن 8 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا ہے، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر شوال میں مکے کے ساتھ غزوہ حنین ہے، یہ طائف کی جانب میں، اور یہ جو جگہ ہے جعرانہ جہاں سے احرامی لوگ باندھتے ہیں، اس جگہ کے قریب حنین جگہ تھی، تو یہاں بھی جہاد ہوا ہے، یہ شوال میں ہوا ہے۔ پھر ذی قعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے جعرانہ سے واپس آ کے، اور ذی قعدہ میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا۔ 13 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہ کے محنت کی، 8 سال مدینہ میں مزید لگے، اس کے بعد پھر مکہ فتح ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مکے پہ اب غیر مسلموں کی حکومت نہیں آئے گی۔ ایک عظیم فتنہ آئے گا، دجال کا فتنہ، وہ کفار کو بھی متاثر کرے گا اور تمام مسلمانوں کو بھی متاثر کرے گا، اور مسلمانوں کے تمام ممالک اس سے متاثر ہوں گے، اس کا اثر وہاں تک پہنچے گا، اور دنیا کے اکثر حصے میں دجال خود جائے گا، لیکن مدینہ طیبہ جانے کے لیے جب ادھر آئے گا تو جرف مقام ہے، وہاں تک آئے گا، یہ حدود حرم سے باہر ہے، مدینہ کے جو حرم کے حدود ہیں ان سے باہر جگہ ہے، یہاں تک وہ آئے گا، اور اس سے آگے نہیں وہ آ سکے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور 7 دروازوں پہ ملائکہ کھڑے ہوں گے، اور لیکن دجال یہاں سے داخل نہیں۔ فرمایا 2 چیزیں یہاں داخل نہیں ہوں گی، ایک دجال داخل نہیں ہو سکتا، اور ایک طاعون کی وبا مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ جب عالم اسلام جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا،
لیکن مکہ اور مدینہ جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس رہے گا اس وقت میں، دجال کے زمانے میں بھی یہ مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ دجال نے مدینہ کی طرف آنا ہے، لیکن آگے پھر ملائکہ داخل نہیں ہونے دیں گے اس کو، تو جرف مقام تک آئے گا۔ تو جرف مقام پہ پہاڑی بھی ہے جہاں سے وہ چڑھ کے پورے مدینے کو دیکھے گا بھی، اور اپنے ساتھیوں کو بتائے گا۔ رات کا وقت ہوگا نا تو یہ مسجد نبوی رات کے وقت اب بھی سفید نظر آتی دور سے روشنیوں کی وجہ سے، تو دکھائے گا کہ وہ سفید محل جو ہے نا یہ محمد کا محل ہے، اپنے ساتھیوں کو دکھائے گا وہ، لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو محلات وہاں پر بنے ہوئے ہیں، ابھی سے بنے ہوئے ہیں، تو اس کے آنے کی تیاری ابھی سے یا ہوئی ہے قدرتی طور پہ۔ تو یہ تین چیزوں کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، یہ تینوں چیزیں محفوظ ہیں۔ اچھا، ہمارا ایک مقدس شہر ہے بیت المقدس، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، تو امت نہیں حفاظت کر سکی اس کی، اللہ کی مدد کے بغیر امت جو ہے یہ اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ آج اسی کا جھگڑا ہے، اور آج مسلمان کہتے ہیں کہ جی یہودیوں کا قبضہ مان لو۔ سبحان اللہ، ناجائز قبضہ، یہ تو ہمارا ویسے مقدس شہر ہے، اور ناجائز قبضہ تو کہیں کبھی نہیں مانا جا سکتا۔ یہ تو ظلم کو تسلیم کرنے والی بات ہے، ظالم کے ساتھ تعاون کرنے والی بات ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں پہ ظلم کرے اور ناجائز قبضہ اس نے اس جگہ علاقے پہ کیا ہوا ہے، اور ہم اس کی حکومت کو تسلیم کر لیں، تو ظلم کو تسلیم کرنا اور تو ظالم کا ساتھ دینا اور مظلوم پہ مزید ظلم کرنے میں تعاون کرنا، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات ہے، نہ شریعت کے مطابق ہے نہ عقل کے مطابق ہے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل حرمین میں زائرین نہیں جا رہے۔ اس پیچھے جو حج گزرا ہے، یہ حج تو سعودی حکومت نے کرایا ہے، ناغہ نہیں ہونے دیا حج کا، لیکن سعودی عرب سے ہی لوگوں کو لے کے ان کو حج کرایا ہے مخصوص تعداد میں، تھوڑی تعداد میں، تاکہ وبا سے کی حفاظت بھی رہ سکے اور حج بھی ہو جائے۔ تو اس حج میں سعودی لوگ بھی شامل تھے، اور دوسرے ملکوں کے، پاکستان کے لوگ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اور اس کے بعد بھی عمرہ تھوڑا سا شاید انہوں نے کھولا تھا، لیکن اس وقت باہر کے ملکوں سے عمرہ کرنے والے بھی نہیں آ رہے۔ رمضان کے مہینے میں جانا ہوتا ہے، حاضری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس رمضان میں حاضری نہیں ہو سکی، اس حج کے موقع پہ بھی حاضری نہیں ہو سکی۔ تو چونکہ اس جگہ کا ویزا میرے پاس ہے مکہ مکرمہ کا، اس لیے ہمارے طلباء کا امتحانات ہو رہے تھے، تو سوچا کہ چلو ایک ٹکٹ کے پیسے لگیں گے نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا، تو ہم نے کون سا وہاں کوئی بلڈنگ کا کوئی پیکج لینا ہے، اس لیے اللہ کے بھروسے پہ چلے گئے۔ تو عمرہ چل رہا ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن اس عمرے ہر ایک کو اجازت نہیں ہے، مخصوص تعداد میں ہر روز عمرہ کرنے کی اجازت ملتی ہے، اور اس کی اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے موبائل اپلیکیشن بنائی ہے، اس کا نام ہے اعتمرنا۔ وہ اپنے موبائل پہ جو وہاں کے مقیم ہیں جن کے پاس اقامہ ہے، وہ اپنے موبائل پہ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو، اور اس کے ذریعہ سے پھر اجازت لیں، وہ سامنے آ جاتی ہیں تاریخیں بھی، اوقات بھی۔ تو وہاں پہنچ کے پھر ہم نے الحمدللہ وہ اجازت حاصل کی، اور اجازت مل گئی، اور مخصوص تعداد میں ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے دوسرا وہاں پر نماز پڑھنا، تو حرم مکہ میں ویسے اگر اجازت دے دیں تو بہت لوگ آ جائیں، شاید مکہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہی آ جائیں تو بہت زیادہ بڑی تعداد ہوتی ہے۔ تو ایک زمانے تک تو انہوں نے بند رکھا ہے نمازوں کو وہاں پر، یعنی باہر سے آنے کی اجازت نہیں تھی، نمازیں باقاعدہ ہوتی رہی، اذانیں ہوتی رہی ہیں، اور اندر جو عملہ ہوتا تھا وہ نماز باجماعت ادا کرتا تھا، لیکن باہر سے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اب اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے اجازت لی جا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے 2 مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع مل گیا۔ ایک مرتبہ عمرے کے ضمن میں 2:30 بجے کا وقت تھا،
تو 3:30 بجے وقت ہوتا ہے عصر کا، تو اس طریقے سے عصر کی نماز پڑھنے کا وہاں پر موقع مل گیا۔ پھر مدینہ منورہ چلے گئے، واپس آ کے پھر نماز کی اجازت لی، تو عمرے کی اجازت کا تو گنجائش نہیں تھی دوبارہ، پر تھی تاریخیں، وقت ان کے سارے۔ البتہ اس کی نماز کی اجازت لی جا سکتی تھی، تو وہ اجازت لی پھر مدینے سے واپسی پہ، اور وہاں الحمدللہ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ تو میں نے کہا کہ دیار محبوب کا تذکرہ کر لیں، لوگوں کو یہ جاننے کا شوق ہوتا ہے کہ اب کیا صورتحال ہے وہاں پر۔ اور 2 قسم کے جذبات تھے وہاں پہنچ کے، ایک تو شکر کا جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال حاضری نصیب فرمائی، اور پھر نماز پڑھنے کی توفیق بھی وہاں پر عطا فرمائی، حرم میں داخلے کی سعادت ملی، اللہ کا گھر دیکھنے کی سعادت مل گئی، عمرہ کرنے کی سعادت مل گئی، صفا مروہ پہ دوڑنے کی سعادت مل گئی، یہ سعادتیں مل گئیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر تھا۔ اور یہ حرم شریف کھلا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر کی بات ہے۔ اور تھوڑا سا رونا بھی آیا کہ یہاں بہت رونقیں ہوتی تھی، اور کتنے مسلمان جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں لیکن آ نہیں پا رہے، لیکن سعودی حکومت نے اپنے ہاتھوں کافی حد تک کرونا کو قابو پا لیا۔ اب وہاں یومیہ نئے مریض جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ 100 سے نیچے تعداد ہوتی ہے پورے ملک میں ان کے ہاں۔ ہمارے ہاں 2000 کے قریب تک جا رہے ہیں یومیہ رپورٹ ہونے والے، اور موتوں کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پر اس وقت یومیہ۔ کسی دن کوئی کرونا کی وجہ سے کوئی فوت ہو گیا، اور کوئی بہت سارے دن ایسے گزرتے ہیں کہ کوئی نئی موت وہاں پر نہیں ہوتی۔ لیکن دنیا میں چونکہ بہت سے ممالک میں ہے ابھی، تو اس لیے ان کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، خصوصاً حرمین کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو، اس دور کی حکومتوں میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، لیکن حرمین کی خدمت کی حد تک ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیقات عطا فرمائی ہیں، بڑی خدمات ہیں اس حکومت کی۔ اب بھی صفائی ستھرائی اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام ہے، بے شک لوگ زیادہ نہیں آ رہے لیکن صفائی ستھرائی کا اہتمام بہت زیادہ ہے۔ تو عمرے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے، اور نماز کے لیے بھی اجازت لینی پڑ رہی ہے مکہ مکرمہ میں، اور مدینہ طیبہ میں نماز کی تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے آئے۔ اور لیکن SOPs پہ عمل ہوتا ہے، ماسک بھی لگانا پڑتا ہے، وہ تو ہر جگہ ہی لگانا پڑتا ہے، نہ لگائیں گے تو 1000 ریال جرمانہ ہوگا وہاں پر۔ تو 1000 ریال دینا تو کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کوئی آدمی بھولتا نہیں ہے وہاں پر، تو اس لیے وہ سب لگاتے ہیں، اب بھی لگا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مسجد نبوی میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب آئیں گے، اگر اندر جگہ ہوگی تو اندر جانے دیں گے، اگر پر ہو گئی تو کہیں گے کہ باہر صف باندھ دو پھر۔ تو اس طریقے سے نماز تو اجازت مل رہی ہے، اس لیے چلے جاتے تھے، اور بڑے اچھی صفائی ستھرائی کا انتظام ہے۔ ایک نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، لوگ نکل جاتے ہیں، کچھ بیٹھے بھی رہ جاتے ہیں، اور پھر یہ اسی جگہ صفائی دوبارہ ہوتی ہے۔ اور وہاں سے ویسے پانی اٹھوایا ہوا ہے انہوں نے، زمزم کا پانی بھی اٹھوا دیا، سب کچھ چیز اٹھوا دی ہے، قرآن شریف بھی نہیں رکھے، تاکہ ایک آدمی قرآن شریف تلاوت کرے پھر رکھ کے جائے گا تو دوسرا آدمی تلاوت کرے گا، تو ایک سے دوسرے کو کوئی اثر نہ پہنچے۔ تو اس لیے اب موبائل وہاں پر کام دے رہا ہے تلاوت کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھ کے، تو وہاں موبائل کام دیتا ہے، آج کل کام دے رہا ہے۔ اور پانی کا بھی نہیں رکھا ہوا، ہاں البتہ صفائی کرتے ہیں تو وہ جو جگہ جہاں نمازیوں کو کھڑے ہونے کی اجازت ہوتی ہے وہاں پانی کی آدھے لیٹر والی بوتلیں رکھ لیتے ہیں، تاکہ یہاں نمازی آئیں تو یہ پیاس لگے تو یہ بوتل یہاں پر موجود ہو اس کے لیے، بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں نماز کے لیے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 2 چیزوں کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ ایک اسلام کے لیے حاضری کے لیے، مواجہ شریف پہ حاضری کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو 2 مرتبہ اجازت الحمدللہ مل گئی وہاں حاضری کی، اور 3 حاضریاں ہو گئی، 2 مرتبہ تو ویسے ہی اجازت مل گئی تھی۔ اور اس طریقے سے ریاض الجنہ میں حاضری کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو حاضری کی ویسے اسلام کے لیے حاضری کی ہر روز اجازت مل جاتی ہے، لیکن وہاں ایک مرتبہ حاضر ہو جائے تو پھر اس آدمی کو، اس اقامے والے کو مہینے کے بعد دوبارہ اجازت ملتی ہے۔ تو ریاض الجنہ میں جانا ہوا تو باب جبرائیل سے داخل کرتے ہیں
ریاض الجنہ میں جانے کے لیے، اور یہیں سے پھر واپس نکالتے ہیں، آدھا گھنٹے کے لیے اندر بیٹھنے دیتے ہیں۔ وقت تو آدھا گھنٹے کا دیتے ہیں، لیکن 20 منٹ کے بعد پھر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چل جاتے ہیں۔ تو پیچھے سے یعنی باب جبرائیل سے آنا، باب جبرائیل سے جانا۔ لیکن جب ہم ریاض الجنہ میں جانا ہوا تو اگلی صف میں جگہ مل گئی مجھے، بالکل روضہ مبارک کی دیوار کے ساتھ بیٹھنے کی، دعائیں مانگنے کی اجازت مل گئی۔ جب وہاں سے نکلنے لگے تو ان سپاہی جو وہاں پر کھڑے تھے شرطے، ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، باقی سب کو پیچھے سے نکالتے تھے، مجھے کہنے لگا کہ نہیں آپ ادھر سے آئے ہیں سلام کر کے۔ تو اس طریقے سے پھر سلام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرما دی اس طریقے سے، تو 3 بار وہاں پر حاضری کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ لیکن سلام کرنے کے لیے بھی جب جاتے ہیں تو بس کھڑے نہیں ہونے دیتے، چلتے چلتے آپ السلام علیکم کہہ لیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی مشقتوں سے آئے بھی اور پھر دل کھول کے سلام کرنے کی اجازت بھی نہ ملی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہ دربار ہے کہ وہاں ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور اس کے سامنے سے گزرنے کے لیے سال لائن میں لگے رہیں اور پھر اجازت ملے، تو یہ بھی سستا سودا ہے۔ وہ بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا دربار ہے، تو اس لیے جتنی بھی وہاں پر مختصر بھی سعادت مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہر جگہ دعائیں ہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو وہاں پر، جیسے پہلے لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے، جا رہے ہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو بحال فرمائے اور سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حاضری نصیب فرمائے۔ تو چونکہ وہاں سے آیا تھا تو اس لیے خیال ہی آیا کہ دیار حبیب کا ہی تذکرہ کر لیں آج، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین